کا ڈھانچہ قائم ہوتا ہے، ڈھانچہ قائم ہوتا ہے۔ اس طرح امام اعظم کو نعمان کہنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ فقہ اسلامی، اسلام کے جو مسائل ہوتے ہیں نا، فقہ اسلامی کی بنیاد ہے۔ چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں نا، پوچھنے جاتے ہیں اس میں کیا ہے، علماء کیا فرماتے ہیں، مفتیان کرام کیا فرماتے ہیں، آپ یہ اس کی بنیاد ہے۔ آئیے آپ کا مختصر تعارف سنتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام نعمان، آپ کے والد کا نام ثابت اور کنیت ابو حنیفہ اور لقب امام اعظم۔ آپ کا نام نعمان، والد صاحب کا نام ثابت، کنیت ابو حنیفہ اور لقب امام اعظم۔ آپ 80 ہجری میں کوفہ میں پیدا ہوئے۔ کب پیدا ہوئے؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کب ہے؟ 56 6 ہجری میں آپ پیدا ہوئے اور 61 آپ کی، اور آپ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تھوڑے ٹائم کے بعد آپ 80 ہجری میں پیدا ہوئے اور 70 سال کی عمر پا کر 2 شعبان المعظم سنہ ہجری 150 میں وفات پائی، اور آج بھی بغداد شریف میں قبرستان خزران میں آپ کا مزار فارس الانوار مرجع خرائط ہے۔ ائمہ اربعہ یعنی چاروں امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل برحق ہے، سارے کے سارے امام برحق ہے، لیکن 4 امام اس میں وہ نہیں، فرقے نہیں، یہ فرقے نہیں ہیں، فرقوں کے نام نہیں، امام کے نام، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی۔ ان چاروں کے خوش عقیدہ مقلدین یعنی ان کو فالو کرنے والے، ان کے فالوورز آپس میں بھائی بھائی، شافعی بھی بھائی بھائی، حنبلی بھی بھائی بھائی۔ ہمارے غوث اعظم حنبلی تھے، کون تھے؟ جن کا پوری دنیا میں سنی دھوم دھام سے عرس مناتے ہیں، یہ حنبلی تھے، لیکن کیسے مانتے؟ بلکہ تو ہم ان کے مرید ہیں، ہم ان کو فالو کرتے ہیں۔ تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ چاروں امام میں سب سے آپ کا بلند مرتبہ ہے، امام اعظم کا سب سے بلند مرتبہ ہے، بلکہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بلند مرتبہ ہے سب سے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان چاروں میں صرف آپ ہی تابعی کس کو بولتے ہیں؟ جس نے صحابی کو دیکھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے جس نے زیارت کیا، آپ تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی سے ملاقات کی ہو اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مختلف روایات کے تحت چند صحابہ کرام سے ملاقات کا شرف حاصل کیا اور بعض صحابہ کرام سے براہ راست صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمارے آقا کے ارشادات سنے۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کی ہیئت و حالت، چہرہ، لباس اور جوتے اچھے ہوتے تھے اور اپنے پاس آنے والے ہر شخص کی مدد فرماتے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قد درمیانہ تھا، تمام لوگوں سے زیادہ اچھے انداز میں کلام فرماتے اور کثرت سے خوشبو استعمال کرتے۔ ہمارے امام خوشبودار تھے، خوشبو استعمال کرنے والے تھے، جب باہر تشریف لاتے تو اچھی خوشبو سے پہچانے جاتے۔ اس سے پتہ چلا کہ اپنی ظاہری جو حالات ہیں نا اس کو بھی بہتر رکھنی چاہیے، جب باہر جاتے تو اچھی خوشبو سے پہچانے جاتے۔ امام اعظم دین پر علم دین کی اشاعت کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت، خالی سن نہیں لینا۔ ہمارے امام کیسے تھے اس کو سن کے پھر اس کو عمل میں بھی لانا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرآن پاک کی تلاوت اور ساری رات عبادت و ریاضت میں بسر کرتے۔ حضرت ابن سعید بن قدام رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں امام اعظم ابو حنیفہ کی مسجد میں حاضر ہوا، دیکھا کہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ لوگوں کو سارا دن علم دین پڑھاتے رہتے۔ اس دوران صرف نمازوں کا وقفہ ہوتا، نمازوں کی گیپ ہوتی، اس کے بعد لوگوں کو علم دین پڑھاتے۔ بعد نماز عشاء آپ رحمۃ
اللہ تعالی علیہ اپنے دولت سرا یعنی مکان عالی شان پر تشریف لے گئے. تھوڑی ہی دیر کے بعد سادہ لباس ملبوس خوب عطر لگا کر فضائے مہکاتے اپنا نورانی چہرہ چمکاتے ہوئے پھر آ کر مسجد کے کونے میں نوافل ادا کرنے میں مشغول ہو گئے. یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی. یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی. اب در دولت یعنی مکان عالی شان پر تشریف لے گئے اور لباس تبدیل کرنے واپس آئے اور نماز فجر با جماعت ادا کرنے کے بعد گزشتہ کل کی طرح عشاء تک سلسلہ درس و تدریس جاری رکھا. میں نے سوچا آپ رحمۃ اللہ تعالی بہت تھک گئے ہوں گے, آج رات کو ضرور آرام فرمائیں گے, مگر دوسری رات بھی وہی معاملات رہے, معلوم وہی معمول رہا. پھر تیسرا دن اور تیسری رات میں اسی طرح گزرا. میں بہت متاثر ہوا اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ عمر بھر ان کی خدمت میں رہوں گا. چنانچہ میں نے ان کی مسجد میں مستقل پرماننٹ قیام کی اختیار کر لیا. میں اپنے مدت قیام میں جب تک وہاں پر رہا, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دین میں کبھی بے روزہ اور رات کو کبھی عبادت و نوافل سے غافل نہیں دیکھا. البتہ ظہر سے پہلے آپ تھوڑا سا آرام فرما لیتے, جسے قیل اللہ کہتے ہیں. ہمارا تو کیا ہوتا ہے کہ ہم قیل اللہ کرتے ہیں, اس کو قیل اللہ تو نہیں کہیں گے, ہم دنیا والا آرام کرتے ہیں. دنیا سے تھکے آ رہے ہوتے نا تو دوپہر میں 2-3 گھنٹے سو جاتے ہیں, گاؤں وغیرہ میں ہوتا ہے. ہمارے امام راتوں کو عبادت کرتے, نوافل کی کثرت کرتے, تلاوت قرآن کریم سے بے حد محبت. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دین بھر لوگوں کو درس و تدریس کے اندر لگے رہتے. یہ شان ہمارے امام کی ہے. اے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے درس و تدریس یعنی پڑھانا, تدریس کرنا یعنی کہ پڑھانا, تدریس پر عبادت رب ذوالجلال کے ساتھ ساتھ اس نے اس کے حلال کے لیے تجارت کا پیشہ بھی کیا. آپ بڑے تاجر بھی تھے, آپ بزنس مین بھی تھے, خالی عبادت ہی نہیں کی. ہم لوگ کیا کہتے ہیں, مولانا یا تو یہ کروں گا یا تو یہ کروں گا, مبلغ صاحب یا تو دنیا کر لینے دو یا تو لے جاؤ میرے کو, میرے گھر بار کو سنبھال لینا. کچھ نہیں بتا دیں, ہمارا فون چھوکنا تھا نا, مولانا تمہیں سنبھال ہی لیں, پر وہاں ہی جاؤ. نیکی کی دعوت دینے جاتے تو ایسا بھی بولتے بولنے والے. امام اعظم ابو حنیفہ جن کو ہم فالو کرتے ہیں, آپ کا تجارت کا پیشہ بھی آپ نے اختیار فرمایا. آپ بزنس میں بھی لوگوں سے بھلائی, خیر خواہی اور شرعی اصولوں کی نہ صرف خود پاسداری فرماتے بلکہ ساتھ میں کام کرنے والوں کی بھی اس کی تاکید فرماتے. سنیے گا, چنانچہ حضرت حفص بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ تجارت کرتے تھے اور انہیں مال تجارت بیچا کرتے تھے. ایک بار ان کے پاس کچھ سامان بیچتے ہوئے فرمایا, اے حفص, کھلا کپڑے میں کچھ عیب ہے, کھلا کپڑے میں کچھ عیب ہے. جب تم اسے بیچو تو عیب بیان کرنا, عیب بتا دینا کہ یہ کپڑا تھوڑا عیب دار ہے. حضرت حفص رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مال تجارت فروخت کر دیا, بیچ دیا, اور بیچتے ہوئے عیب بتانا بھول گئے اور یہ بھی یاد نہ رہا کہ اس کو بیچا ہے, گائے میں بیچ دیا. جب امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو علم ہوا تو آپ نے تمام کپڑوں کی قیمت جو آئی تھی اس کو صدقہ کر دیا. یعنی میرے اسلامی بھائیوں, آپ نے سنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شریک تجارت, آپ کے بزنس پارٹنر تجارت نے بھولے سے عیبدار چیز بیچ دی. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی قیمت اپنے استعمال میں نہیں لائے بلکہ صدقہ فرما دی. اگر افسوس ہے, 100 کروڑ افسوس ہے ہمارے معاشرے میں, ہماری سوسائٹی میں, بھولے سے نہیں بلکہ جان بوجھ کر جھوٹی قسمیں کھا کر عیب چھپا کر چیزیں بیچی جاتی ہے. ہماری اخلاقی حالات تو اس قدر گری ہوئی ہے کہ اگر ہمارا بچہ جھوٹ بول کر یا دھوکہ دے کر کسی کو لوٹنے میں کامیاب ہو گیا تو ہم نے اسے ایک شاندار کارنامہ سمجھتے ہیں. چونو لگے نا, موٹو ویپاری چونا لگایا اس نے, یہ بڑا ویپاری بنے گا, بہت مائنڈیڈ ہے, بہت دماغ والا ہے. ہم اسے فخر
محسوس کرتے ہیں، اس پر بچوں کو شاباش دیتے ہیں، ان کی پیٹھ تھپتھپاتے اور داد تحسین دیتے ہوئے اس قسم کے جملے کہتے ہیں کہ بیٹا تم بھی سیکھ گئے ہو، تمہیں کاروبار کرنا آ گیا ہے، تم سمجھدار ہو گئے ہو وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ ایسے موقع پر تو ہمیں اپنے بچے کی تربیت کرنی چاہیے کہ بیٹا جھوٹ بول کر اور دھوکہ دے کر کاروبار نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اس کے وبال سے ہمارے کاروبار اور مال میں زوال آ جائے گا اور ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہو کر کہیں عذاب الہی کے حقدار نہ ہو جائے۔ دھوکہ دینے والوں کو اس حدیث پاک پر یہ غور کر لینا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے تو خود کے لیے پسند نہیں کرتا، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ بھلا کون شخص ہوگا جو اپنے لیے یہ پسند کرے گا کہ مجھے ملاوٹ والا مال مل جائے، دودھ آئے پانی ملا ہوا آئے، کپڑا آئے ڈھکا ہوا آئے، پھل آئے تو دبے ہوئے آئے، کون چاہے؟ تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ میرے پاس بیسٹ کوالٹی کی چیزیں آئے تو پھر میں بیچ رہا ہوں، میں کھلے عام لوٹ رہا ہوں مسلمانوں، بلکہ کسی غیر مسلموں کو بھی اجازت نہیں ہے اسلام میں جھوٹ بولنے کی اس سے اور دھوکہ دینے کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہم یہ پسند نہیں کریں گے کہ مجھے کوئی دھوکہ دے یا جھوٹ بول کر مال دے جائے، مجھ سے کوئی مجھ سے بیاج لیا جائے، مجھ سے رشوت لی جائے، میرے بھولے پن کا فائدہ اٹھا لیا جائے، میری جیب خالی کر دی جائے۔ یقیناً کوئی شخص اپنے لیے یہ باتیں پسند نہیں کرے گا، تو پھر اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ایسا کیوں کرتے ہیں اور ایسا کیوں سوچا جاتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گلے کے ایک ڈھیر پر سے تو اپنا ہاتھ شریف اس میں ڈال دیا، گلہ یعنی کہ اناج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں نے اس میں تری پائی، اس میں پانی کی تری پائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے گلے والے یہ کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بارش پڑ گئی، اناج پر بارش پڑ گئی۔ فرمایا تو گیلے گلے کو تم نے ڈھیر کے اوپر کیوں ڈالا؟ تاکہ لوگ دیکھ لیں، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، اس کو پسند نہیں فرمانے۔ اے پیارے اسلامی بھائیو، اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ تجارتی چیز، بزنس کی جو ہماری چیز ہے جس کو ہم بیچنے کے لیے لائے ہیں، اگر اس میں عیب پیدا کرنا بھی جرم، اس میں عیب پیدا کرنا بھی جرم اور قدرتی پیدا شدہ عیب کو چھپانا بھی جرم، جو قدرتی ہے اس میں عیب اس کو بھی چھپانا جرم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارش سے بھیگے گلے کو چھپانا ملاوٹ ہی میں داخل کروایا۔ کیا کیا نہیں کر چکی ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ زمانہ بڑا خراب ہو گیا، بھائی میں خراب ہو گیا، زمانہ بڑا خراب ہو گیا، میں کون سا اچھا؟ ہر ایک اپنے اوپر تھوڑا غور کرے نا کہ میرے حال کیا ہے۔ میں مسلمان تو ٹھیک ہے، لیکن میرے حال ایک دوسرے مسلمان کے لیے، میرے پڑوسی کے لیے، میرے بھائی کے لیے میں جس کو مال دے رہا ہوں، چاہے وہ غیر مسلم ہے، میرا دین، میرا اسلام، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور ہمارے پیارے پیارے آقا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کے ہم فالوورز ہیں، آپ ہمیں یہ اجازت نہیں دیتے۔ میرا دین، ہمارا اسلام کسی کو دھوکہ دینے کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم اور دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملانا پڑے گا، کندھے سے کندھا ملانا پڑے گا۔ دھوکہ نہیں دیں گے تو ایسے آگے آئیں گے، تو ایسے مال کے اوپر کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قدرتی پیدا شدہ عیب کو چھپانا بھی جرم ہے۔ اللہ پاک ہمیں شرعی اصولوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے کاروبار میں جھوٹ بولنے اور دھوکہ دہی کرنے کی آفت سے بچنے میں توفیق عطا فرمائے۔
پیارے اسلامی بھائیوں، مسلمانوں کو دھوکہ دینا بہت بری عادت ہے. یاد رکھیے اگر ہم نے جھوٹی قسمیں کھا کر عیبدار چیز بتائے بغیر بیچی تو ہم نے خریدار کی حق طلبی کی جس کا بدلہ روز قیامت ہمیں دینا پڑے گا. لہٰذا محشر کی رسوائی سے بچنے کے لیے بندوں کے حقوق ہم پر آتے ہیں، ان کی ادائیگی میں تاخیر نہ کی جائے اور پچھلے یعنی ماضی میں جن کے حقوق طلب کیے ہیں ان سے بھی فوراً معافی مانگ لیجیے. اگر ایسا ہے کاروبار کے اندر کہاں لے کے جاؤں گے بھائی؟ قبر کے اندر آئے گا سب ساتھ، کچھ بھی نہیں آئے گا. جس کے لیے کما رہے ہیں نا اس کو آپ کو گھسنے دیتے بھی نہیں آتا. جب آپ جاؤ گے نا، سب کو بول رہا ہوں، میری بات کر رہا ہوں، ہم جس کے لیے بھاگ دوڑ کرتے نا بچوں کو آتا ہے ہم کو جنازہ پڑھا دے میرا بیٹا، ہم نے اس کو اتنا پاورفل بنایا ہے، اس کو تو ہم نے دنیا دار بنایا ہے، وہ تو پیسے سے موج کرے گا. تو ہم جن کے لیے کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، اگر ہم نے ان کو ایسا بنایا ہے دیندار، ایک کو حافظ ایک کو عالم، بچیاں بھی دیندار باپردہ باشرع، ٹھیک ہے، تو وہ لوگ تو پھر ہم کو ابھاریں گے ہی نہیں حرام کمانے کے اوپر. لیکن جس کے لیے ہائے 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 کر کے ہم بھاگتے ہیں صبح سے لے کے شام تک، نہ حلال دیکھتے نہ حرام دیکھتے ہیں، کچھ بھی نہیں دیکھتے، بس آنے دو. ایسا آنا چاہیے. جھوٹ ہے، رشوت ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، مال جاتا ہے پیسہ آتا ہے، آنے دو. قیامت کے دن پھنس جائیں گے، قبر میں پھنس جائیں گے. توبہ کر لیجئے اگر ایسا ہے کاروبار تو توبہ کیجئے، اور اگر پہلے ایسا ہوا ہے اس سے بھی توبہ کیجئے، اور جس کا حق مارا ہے اس کو اس کا حق دینا پڑے گا، ورنہ قیامت کے دن پھنس جائیں گے. اے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آئندہ اس معاملے میں حد درجہ احتیاط سے کام لیجئے. اس معاملے میں بالخصوص اپنی زبان کو قابو میں رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ زبان ہی ایسی چیز ہے جو زیادہ گناہ کرواتی. یہ زبان کسی کو تلخ جملے بلوا کر یا کسی کی غیبت میں مبتلا کروا کر قیامت میں ہمیں رسوا کر سکتی ہے. یہی وجہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی زبان کی حفاظت فرماتے تھے اور بہت کم گفتگو فرماتے. حضرت شریف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضرت امام اعظم اکثر خاموش رہنے والے، انتہائی ذہین، عقل مند اور بہت بڑے فقیہ ہونے کے باوجود لوگوں سے بحث و مباحثہ سے بچنے والے تھے. حضرت ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں عرض کی امام اعظم ابو حنیفہ غیبت سے اتنے دور رہتے ہیں کہ میں نے کبھی ان کو دشمن کی غیبت کرتے ہوئے بھی نہیں سنا. تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا اللہ پاک کی قسم آپ اس معاملے میں بہت سمجھدار ہے کہ کسی ایسی چیز کو اپنی نیکیوں پر مسلط کرے جو انہیں دوسرے کے نام اعمال میں منتقل کرے.